صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے، اس حوالے سے گفتگو پیش ہو رہی ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یقیناً ہم اپنی جانوں پر ظلم کب کرتے ہیں یہ بھی ہم نے اب تک کے جانا کہ جب ہم گناہ کو انجام دیتے ہیں، جب ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تب ہم اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یہ ظلم ہمارا خود کے نفس پر ہے، خود اپنے آپ پر ہے، اپنی جان پر ہے. تو لہٰذا خدا ظالم کو پسند نہیں کرتا، گویا وہ ظلم خود ہم نے اپنے آپ پر ہی کیوں نہ کیا ہو. اور جب گناہ کو انسان انجام دیتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ خود کو اس ظلم سے بچایا جائے، گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے. گناہ سے خود کو بچانا اس لیے بھی ضروری ہے اور کیونکہ انسان جہاں پر ابھی تک کہ آپ کے سامنے میں نے ان باتوں کا ذکر کیا کہ کیا برے اثرات ہوتے ہیں اگر ہم گناہ کو انجام دیتے ہیں، ان برے اثرات سے ہمیں بچنا ہے، وہ بھی ضروری ہے. یقیناً خدا کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے گناہ کو ترک کرنا ہے، گناہ سے خود کو بچانا ہے. اور اہم بات یہ بھی کہ جب ہم گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا کا بھی فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ ہمارے لیے راہ ہموار ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی ایک طرف ہم یہ تمنا کریں کہ ہمیں گناہ کو ترک کرنا ہے. سب سے اہم چیز پہلے انسان کا یہ ارادہ تو ہو کہ وہ گناہ کو ترک کرے اور اس کے بعد وہ پلاننگ کرنا شروع کرے کہ وہ کس طرح سے گناہ کو ترک کرے گا، کس طرح سے گناہ کو چھوڑے گا یا گناہ سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچائے گا. اور اس کا بالکل شروع میں بھی اس کے متعلق سوچنا ضروری ہے. کیونکہ مثال ایک دینا چاہوں گی کہ جیسے کینسر کی بیماری ہے، ہمارا یہ گناہ ہم کینسر کی بیماری کی مانند سمجھیں کہ اگر شروع میں کینسر کا علاج ہو جائے، شروع میں پتہ چل جائے، بالکل شروعاتی دور کینسر کا اگر ہوتا ہے تو علاج پاسبل ہو جاتا ہے. لیکن اگر لاسٹ سٹیج پر کینسر پہنچ جاتا ہے تو علاج اس کا ناممکن ہو جاتا ہے، مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں. بس یہی مثال ہم اپنے گناہوں کے حوالے سے رکھیں کہ جب انسان گناہ کے متعلق شروع میں ہی سوچنا شروع کر دے کہ ہم اپنے گناہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو وہ ان گناہ کا علاج کر سکتا ہے، خود کو روک پاتا ہے. لیکن جب بہت مزید گناہ پر گناہ وہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک دور یہ آتا ہے کہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ اس گناہ کے دلدل سے باہر نکلے. تو لہٰذا اپنے آپ کو روکے، انسان اپنے آپ کو اس کے متعلق باخبر کرے اور گناہ کے دلدل سے باہر نکالنے کے لیے بالکل کوشش میں لگ جائے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو باہر نکال سکیں. لہٰذا اس کے لیے پلاننگ ضروری ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کس طرح سے اپنے آپ کو گناہ سے دور کرنا ہے، ان چیزوں سے دور کرنا ہے کہ جو ہمیں گناہ کی طرف اور زیادہ مزید کھینچتی چلی جاتی ہیں. اب دیکھیے جب ہم نے یہ ارادہ کر لیا اور پلاننگ بھی ہم کر رہے ہیں تو اب خدا بھی مدد کرے گا. اس کی بھی ایک مثال دیتی چلوں کہ مثلاً ایک بچہ ہے، ایک بچہ چھوٹا ہی ہے، ابھی اس نے چلنا سیکھا. والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جب چل رہا ہے، شروع میں دیکھیے بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ بھی فوراً سہارا نہیں دیتے بلکہ چاہتے ہیں تھوڑا وہ خود سے کوشش کرے، تھوڑا وہ اسٹرگل کرے، تھوڑا جد و جہد کرے. اس کے بعد اگر وہ لڑکھڑانے لگتا ہے ماں باپ آگے بڑھ کر کے اسے سہارا دے دیتے ہیں. لیکن جب بچہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کچھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ قدم وہ بڑھاتا ہے، اس وقت والدین ذرا ٹھہر جاتے ہیں کہ پہلے اسے کوشش کر لینے دیں. اب وہ بچہ جب خود سے کچھ قدم آگے بڑھاتا ہے، ذرا سا لڑکھڑانے لگا، اب آگے بڑھ کر کے وہ والدین اسے تھام لیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں. ہم اگر ایک قدم خدا کی طرف بڑھائیں گے، وہ پروردگار عالم کئی قدم اپنے فضل و کرم سے ہماری جانب بڑھاتا ہے. ہم نے ایک قدم بڑھایا کہ ہمیں
گناہ کو ترک کرنا ہے، ہمیں گناہ سے خود کو بچانا ہے۔ اب وہ خداوند عالم کا فضل و کرم ہمارے لیے شامل حال ہوگا، اس کا کرم بڑھتا جائے گا، وہ راہ خود بخود ہمارے لیے کھولتا چلا جائے گا، راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی کہ ہم اس راہ پر چلیں گے کہ جو راہ آسان ہوگی، جہاں پر ہمیں گناہ چھوڑنے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد نہیں کرنی ہوگی، اور پھر ہم اس راہ پر آگے بڑھتے بڑھتے اپنے رب تک پہنچ پائیں گے۔ اور دراصل یہ جو ترک گناہ ہے نا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی کرامت ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہے، یہ ایک یوں کہیں کہ ہمارے وجود میں جو انقلاب آتا ہے یہی سب سے بڑی کرامت ہے گناہ کو ترک کرنے کی بنا پر۔ اس کے متعلق ایک واقعہ پیش کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو کہ ایک عالم کے پاس ایک عرصے تک کے رہا، ایک شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک عالم کے پاس آیا اور کافی عرصے تک رہا، تقریباً 10 سال تک رہا، لیکن اس شخص نے اس عالم سے کوئی ایسی کرامات نہیں دیکھی، کوئی ایسی کرامت نہیں دیکھی کہ مثلاً ہوا میں وہ اڑ رہا ہے یا کوئی اور کرامت کی کوئی چیزیں اس نے ہاتھ بڑھائیں اور اس کے ہاتھوں میں آ گئیں، اور کوئی ایسی چیزیں کہ وہ پانی پر چل رہا ہے، اس طرح کی کوئی ظاہراً کوئی کرامت اس سے نہیں دیکھی اس نے۔ تو ایک دن یہ اسے چھوڑ کر جانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے ان 10 سالوں میں آپ کے پاس میں آیا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو آپ کے پاس کرامت ہونی چاہیے، لیکن ان 10 سالوں میں میں نے آپ سے کوئی کرامت ایسی نہیں دیکھی، اس لیے اب میں جا رہا ہوں۔ اس شخص نے، اس عالم نے ایک مرتبہ اس شخص سے سوال کیا، مسکرا کر کے پوچھا کہ یہ بتا کہ ان 10 سالوں میں کیا تو نے مجھے کبھی بھی کوئی خلاف خدا کام کرتے ہوئے پایا، کوئی ایسا کام جو حرام ہے، کیا تو نے دیکھا کہ میں نے ان 10 سالوں میں اسے انجام دیا؟ یہاں تک کہ خدا کو ناراض کرنے والے کوئی ایسے کام جو کہ حرام نہیں، یوں ہی مکروہ ہیں، کیا وہ کام بھی میں کر رہا ہوں یا میں ان سے بھی بچا رہا ہوں خود کو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ تو پایا کہ آپ کو ان 10 سالوں میں میں نے دیکھا کہ آپ خود کو ان حرام چیزوں سے بھی اس طرح سے بچاتے ہوئے چلتے ہیں کہ جو عام انسان بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے، لیکن آپ ان حرام چیزوں سے بھی خود کو بچاتے ہیں، آپ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس عالم نے اس شخص سے یہ پلٹ کر کے کہا کہ جو بندہ اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے 10 سال تک گناہوں کی آلودگی سے دور رہا ہے، تجھے یہ کیا کرامت نظر نہیں آتی؟ کیا یہ چیز تیرے نگاہ میں کرامت نہیں ہے؟ یقیناً یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا، خود کو گناہ سے روکنا، یہ دراصل ایک بہت بڑی کرامت ہے انسان کے لیے۔ دیکھیں، ہم عمر کی جس منزل میں بھی ہوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، بلکہ اگر یوں کہیں کہ جو نوجوانی کا عالم ہے، اگر انسان جوان ہے تب تو اس کے لیے اور زیادہ راستے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ جیسا کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ آپ بار بار یہ نوجوانوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ آپ کیا کہتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک نوجوان ہوں اپنے آپ کو بنا لو، سدھار لو، کیونکہ جو دن آپ کی زندگی کا گزر جاتا ہے آپ کی خود سازی اور پاک بازی مشکل تر ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی جیسے جیسے عمر کی آگے کی منزل پر انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے ذرا مشکلات اور بڑھتی جاتی ہیں۔ نوجوانی میں اور زیادہ آسان ہے کہ وہ خود کو گناہوں سے بچا سکے، کیونکہ نوجوانی کا عالم ہے، عقل بھی تیز ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے۔ اپنی عقل کو، اپنی طاقت کو ایک صحیح راستے میں لگا کر وہ اپنے آپ کو جب گناہ سے بچا لے گا تو یہ بہت بڑی کرامت ایک انسان کے لیے یقیناً ہوگی۔ لیکن دیکھیے، اس کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ عمر کے دوسری منزلوں میں انسان خود کو گناہ سے نہیں بچا سکتا، نہیں، وہ ہر منزل میں بس اس کے لیے ارادہ، تمنا اور اس کی پلاننگ یہ ضروری ہے کہ وہ تمنا کرے کہ مجھے خود کو گناہ سے بچانا، اور اس کے لیے پھر وہ پلاننگ کرے اور قدم بڑھائے کہ اب اس طرح سے میں خود کو گناہ سے بچاتا چلوں گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس انداز سے ارادہ کرنا ہے اور گناہ سے خود کو بچانا ہے۔ اب تک کی ان ایپیسوڈز میں باتیں گناہ کی حقیقت کے حوالے سے میں نے پیش کی،
گناہ کے برے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ گناہ کو چھوڑنا دراصل ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی کرامت ہے، ایک بہت بڑا فائدہ انسان کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ سے اب آغاز آپ کے سامنے ہوگا کہ وہ طریقے کیا ہیں کہ جس کے ذریعے ہم گناہ سے خود کو بچا سکتے ہیں، وہ طریقے جن پر عمل کر کے ہم اپنے وجود سے گناہ کی گندگی آلودگی کو دور کر سکتے ہیں، اپنے وجود کو پیارا سا حسین سا بنا سکتے ہیں، ویسا نکھار سکتے ہیں جیسا خداوند عالم ہمیں چاہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہوں، وہ پاک دامن ہوں، وہ گناہوں سے دور ہوں، وہ نیکوکار ہوں، وہ بہترین ہوں، عابد و زاہد ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے بات کو پیش کروں گی۔ آج یہیں پر ذکر کو روکتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار عالم ان باتوں پر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔